علیکم پیارے بچوں، ہم گریڈ 4 کے الف لیلا کا ریڈر پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے ایک کہانی شروع کی تھی کل کا گھوڑا۔ اب اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایران کا بادشاہ جو ہے اس کے پاس ایک آدمی کاریگر آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا ہوا میں اڑنے والا گھوڑا ہے جو کہ پیچ گھمانے سے وہ آسمان کی طرف اڑتا ہے اور دوسرا پیچ گھمانے سے وہ زمین پہ واپس آ جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے شہزادے کو کہا کہ شہزادہ اس گھوڑے پر سوار ہو کر چیک کرے کہ وہ کیسا ہے۔ تو شہزادہ جب گھوڑے پر سوار ہوا تو بعد میں کاریگر کو یاد آیا کہ اس نے تو بعد شہزادے کو وہ پیچ بتایا ہی نہیں جو کہ واپسی گھمانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو پھر بادشاہ نے کاریگر کو قید میں ڈال دیا، اور آپ آگے سنیں کہ شہزادے کے ساتھ کیا ہوا۔ شہزادہ بہت دیر تک ہوا میں اڑتا رہا، اسے بہت مزہ آ رہا تھا اور وہ دل ہی دل میں کاریگر کی تعریف کر رہا تھا کہ اس نے کتنا اچھا کل سے اڑنے والا گھوڑا بنایا۔ جب بہت دیر ہو گئی اور سورج ڈوبنے لگا تو شہزادے نے زمین پر اترنے کا ارادہ کیا۔ اس نے کل کو الٹا گھمایا جس سے گھوڑا ہوا میں اڑنے لگتا تھا، لیکن گھوڑے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب تو شہزادہ پریشان ہو گیا، وہ بہت پچھتایا کہ اس نے اڑنے سے پہلے کاریگر سے تمام قلوں اور پیچوں کے بارے میں معلومات کیوں نہ حاصل کی۔ پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری اور غور سے گھوڑے کے ہر حصے کو دیکھا۔ آخر گھوڑے کے کان کے پیچھے شہزادے کو چھوٹا سا پیچ نظر آیا۔ شہزادے نے پیچ کو گھمایا تو گھوڑا آہستہ آہستہ زمین کی طرف اترنے لگا اور شہزادے نے اطمینان کا سانس لیا۔ آدھی رات کے قریب گھوڑے کے پاؤں زمین پر لگے۔ شہزادے نے گھوڑے سے اترتے اتر نظر ڈالی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ خوبصورت محل کی چھت پر کھڑا ہے۔ چھت پر اسے سیڑھیاں نظر آئیں جو محل کے اندر اترتی تھی۔ شہزادے نے سوچا کہ اگر میں سیڑھیوں سے اتر کر محل میں گیا تو ہو سکتا ہے کہ پہرے دار ایک اجنبی کو دیکھ کر مجھ پر حملہ کر دے۔ آخر اس کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ ہنستا ہوا سیڑھیاں اتر کر محل میں داخل ہوا تو کوئی اس پر حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ ہنستے ہوئے آدمی پر حملہ کوئی نہیں کرتا جب تک اس سے ہنسنے کی وجہ نہ پوچھ لی جائے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے اپنے ریڈر کا صفحہ نمبر 4 کیا، تو آپ بھی اس کو پڑھیں اور اس میں جو آپ کو مشکل الفاظ لگتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔